الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. صدق الله العظيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم یہ ہے کہ اس کی نعمتیں ہم پر بے شمار ہر وقت برس رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی ہمیں نعمتیں دی ہیں. ظاہری نعمتیں بھی دی ہیں، باطنی نعمتیں دی ہیں، جسمانی نعمتیں بھی ہیں، روحانی نعمتیں بھی ہیں. لیکن ان سب کے باوجود، ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود جو ہماری زندگی ہونی چاہیے، ایک نعمتوں کے استعمال کرنے والے شکر گزار بندے کی جو زندگی ہونی چاہیے، ایک مومن بندے کی زندگی جو ہونی چاہیے، وہ زندگی آج ہمارے پاس نہیں ہے. ہماری زندگی قرآنی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے تھی. ہماری زندگی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے روشنی میں ہونی چاہیے تھی. ہماری زندگی کے سامنے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات کو سامنے رکھ کر ہونی چاہیے تھی. ہماری زندگی بزرگان دین کے احساسات کو سامنے رکھ کر ہونی چاہیے تھی. ہماری زندگی علماء کی بتائی ہوئی رہنمائی میں ہونی چاہیے تھی. آج ہم زندگی جو گزار رہے ہیں، غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی ہماری کس مد میں استعمال ہو رہی ہے، کس انداز میں ہم ڈھال کر زندگی گزار رہے ہیں. کبھی تو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا یہ علمی زندگی ہے، صورتحال دیکھ کر جواب یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ علمی زندگی تو نہیں ہو سکتی. کیا یہ وہی زندگی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کی زندگی ہوتی ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے کی یہ زندگی نہیں ہو سکتی. کیا یہ زندگی ایسی زندگی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر تسلیم کرنے والے کی زندگی ہوتی ہے؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی کی یہ روشنی نہیں دکھائی تھی. اگر ایسی صورتحال ہے اور اسی طرح یہ زندگی گزرتی رہے گی اور آدمی کا دنیا سے جانا ہو کر آخرت کا جب وہ سامنا کرے گا تو وہ جو زندگی آخرت والی زندگی ہے اور ایک مومن کے نزدیک حقیقی زندگی وہی ہے، تو وہاں اس کا کیا ہوگا، اس کی فکر وہاں جا کر نہیں بلکہ اس زندگی میں اسے کرنا ہے. اس زندگی میں اگر وہ فکر کرتا ہے تو اس فکر کا حاصل ہے. اس زندگی میں اس کی فکر کرتا ہے تو وہ فکر اس کے لیے بہترین نتیجہ دکھانے والی ہے.
یہ زندگی غفلت در غفلت پہ گزار رہا ہے، لاپرواہی میں گزار رہا ہے، نفس پرستی میں گزار رہا ہے، غافلوں کے ساتھ گزار رہا ہے، اور اس زندگی کا سامنا ہو گیا تو اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، اس کے پچھتاوے پر کوئی پچھتانے والا نہیں ہے، اس کے رونے والے کے ساتھ کوئی رونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اس پس منظر میں آج کے ماحول میں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم اس قرآن کریم کی اس آیت پر غور کریں اور اس آیت کو سمجھیں اور اس کے تقاضے پر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کریں۔ آیت کیا ہے؟ آیت یہ ہے کہ سب کو، جو بھی غفلت میں مبتلا ہے، جو بھی کسی چھوٹی بڑی نافرمانی میں مبتلا ہے، جو بھی آخرت کو بھلائے ہوئے ہیں، جبکہ ان کو ایمان کی دولت تک حاصل ہے، لیکن پھر بھی ان کی زندگی ایسی نہیں ہے جیسے ایک مومن کی زندگی ہے، تو ان کے لیے ایک راستہ بتایا گیا ہے کہ وہ آخرت میں سزا بھگتنے کے بجائے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون کہا گیا کہ سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کریں، سارے مومنین، بڑا چھوٹا، عام خاص، پڑھا لکھا ان پڑھ، غریب مالدار، عورت مرد، سارے کے سارے لوگ، لعلکم تفلحون کہا گیا تاکہ تم لوگ سچی پکی توبہ کر کے، تم تو ناکامی کی راہ کو اختیار کر چکے تھے، اب تو تمہارے لیے ناکامی یقینی تھی، لیکن اب ایک موقع اور چانس، اور یہ چانس کب تک ہے، یہ موقع کب تک ہے، جب تک کہ اس کی زندگی، اس کی جان اس کے حلق میں اٹکی ہوئی ہے، جب تک کہ وہ زندگی سے مایوس نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، یہ کام وہ کر سکتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے جو ہلاکت کے دائرے میں وہ آ چکا ہے، اس بربادی اور نقصان سے اپنے آپ کو توبہ جیسے مبارک عمل سے وہ دور کر سکتا ہے۔ قرآن کریم نے ہم کو اس کی طرف پوری طرح اور پوری قوت سے متوجہ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سارے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا، اور یہ کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، استغفروا، کہ تم مغفرت طلب کرو اپنے گناہوں کی۔ مغفرت کسے بولتے ہیں؟ ایک آدمی گناہ کر لیتا ہے، یہ سمجھ کر لیتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، میں کل بھی گناہ کرتا تھا، آج بھی گناہ کرتا ہوں، اسے کہا جا رہا ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہوگا، دنیا دار العمل ہے، دنیا جزا کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو نیک آدمی کو بھی نیکی کی جزا ملتی ہوئی نظر نہیں آ سکتی، نیکی کی جزا بھی آخرت میں ملے گی، لیکن گناہوں کی سزا بھی اسے آخرت میں ملے گی، اسی لیے بعض وقت پکڑ نہیں آتی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ڈھیل دیتے ہیں، اسے موقع فراہم کرتے ہیں کہ رات کا توبہ گناہ کرنے والا صبح میں توبہ کر لے، یا صبح کا گناہ کیا ہوا رات کو توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موقع دیتے ہیں، اسے موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مغفرت طلب کرو، یعنی جو سزا تمہارے اوپر مقرر ہو چکی ہے اس سے بچنے کی درخواست کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ سے یہ گزارش کرو کہ اللہ میری مغفرت فرما، میں تیری عظمتوں کو نہیں جانتا تھا، میں اس قدر جانکار نہیں، گناہوں کی نحوستوں کا مجھے علم نہیں، گناہوں کے نقصانات کا مجھے علم نہیں، میں کمزور بندہ، ناکارہ بندہ، گناہ کر لیا ہوں، لیکن سزا کی ہمت نہیں رکھتا، مجھے معاف کر دے۔ علماء کہتے ہیں اگر کوئی بندہ
कैसा भी गुनहगार क्यों ना हो, अगर तौबा कर ले और फिर उसके अंदर तौबा के शराइत पाए जाएं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे आखिरत में सजा नहीं देते। क्या कंडीशन है, क्या शराइत है? उलमा कहते हैं कि जब कोई आदमी गुनाह कर ले तो अब उसके लिए ज़रूरी है कि वो तौबा करे, और तौबा में 3 बातें पाई जाए। एक ये है कि उस गुनाह से फौरन हट जाए, अब उस गुनाह की तरफ ना जाए, हत्ता के असबाब भी छोड़ दे, असबाब गुनाह से भी तर्क कर ले, और जो जिन असबाब की वजह से गुनाह हो रहे थे वो भी छोड़ दे। मिसाल के तौर पर किसी ऐसी जगह जाता था, उस जगह जाने की वजह से वो गुनाह हो रहे थे, तो गुनाह से बचने की खातिर उस जगह की कुर्बानी दे दे, वो जगह को छोड़ दे। मिसाल के तौर पर कोई आदमी तन्हाई में हो जाने की वजह से ये जुनून उसके ऊपर तारी होता था, वो मजनू और पागल हो जाता था। पागलपन ही तो है कि खुदा ताला की नाफरमानी करना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। तो ये पागल उस वक्त होता था जब तन्हाई में होता था, तब उलमा कहते हैं कि उसे ऐसी तन्हाई इख्तियार नहीं करना चाहिए। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला को हर जगह डरना है। अगर तन्हाई में डर नहीं होता तो तन्हाई में क्यों जाए, ऐसी खतरनाक जगह पर क्यों जाए? अगर ऐसी जगह जाएगा और तन्हाई में गुनाह करेगा तो फिर वो गुनाह का असर उसके ऊपर नुकसान फिर उठाना भी पड़ेगा। उलमा कहते हैं कि बसा औकात गुनाह का नुकसान ही उठाना नहीं पड़ता, बल्कि खतरे तन्हाइयों के गुनाह के साथ साथ जलवत की नेकियों पर भी खतरे आने लगते हैं। हालांकि वो गुनाहों में वो गुनाह तन्हाई में करता था, और जब तन्हाई नहीं रहती थी तो तिलावत करता था, जब लोगों के सामने होता था तो सजदे करता था, लोगों के सामने होता था तो तस्बीह पढ़ता था, लोगों के सामने होता था तो नेकियों में लगा रहता था। उलमा कहते हैं अगर ये आदमी गुनाहों से तन्हाइयों में नहीं बचता था तो ये सवाल आखिरत में उठ सकता है और उससे पूछा जा सकता है कि मेरी ये नेकियां हैं। नहीं भाई, तुम्हारी ये नेकियां तो दिखावे की नेकियां हैं, ये तो तुम्हारी नेकियां रियाकारी की नेकियां हैं, इसलिए कि तुम रियाकार बंदे थे। तुम जब लोगों से छुप जाते थे तो गुनाह करते थे कि अब तो कोई मुझे नहीं देख रहा है, मेरा बड़ा मुझे नहीं देख रहा है, मेरे शेख मुझे नहीं देख रहे हैं, मेरे उस्ताद मुझे नहीं देख रहे हैं, मेरी माँ मुझे नहीं देख रही है, मेरे बाप मुझे नहीं देख रहे हैं, तो तुम गुनाह करते थे। लोगों से हट जाना तुम्हारे लिए गुनाहों का जरिया बनता था। और जब लोग सामने आ गए, शेख तुम्हारे सामने आ गए और उस्ताद तुम्हारे सामने आ गए, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सामने आ गए, तुम्हारा नेक दोस्त तुम्हारे सामने आ गया, तो वो जरिया बन गया तुम्हारी नेकियों करने का। तुम तो उसको दिखाने के लिए, उसकी निगाह में आने के लिए, ताकि मेरे बाप मुझे समझे कि मेरा बेटा नेक है, और उस शेख को दिखाने के लिए कि मेरा तो मुरीद बड़ा रोने वाला है। तुम्हारे अंदर अगर इखलास होता, तुम्हारे आंसू अगर सच्चे होते, तुम्हारी नमाज में कोई जान होती, तो वो नमाज तुमको तन्हाई में भी तुमको हमारे से गुनाहों से बचने पर आमदा करती। तुम्हारी तन्हाइयाँ तो सड़ी हुई थी, तुम्हारी तन्हाइयाँ तो मनहूस थी। उलमा कहते हैं कि यह मसला उठ सकता है, ये ना समझो। इसीलिए गुनाहों में खतरा ही खतरा है, गुनाहों में नुकसान ही नुकसान है, गुनाहों से समझौता करने में कोई खैर नहीं है। उलमा की बातों को समझो, मशाइख की बातों को समझो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाहों की खतरनाकी को समझाया, बदनजरी की खतरनाकी को समझाया, और इसी तरह बदजुबानी की खतरनाकी को समझाया, इसी तरह और छोटी बड़ी बुराइयों की
جو ہے برائیوں کو سمجھایا. اگر کوئی خطا ان سے سرزد ہو جاتی ہے تو دیکھو کہ حضرات صحابہ کا رضی اللہ عنہم کا کیا حال ہو جاتا تھا. اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ کے سب سے پہلے شاگرد ہیں. بعد کے لوگ تو ان کے واسطے سے ان کے شاگرد ہیں، ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. توبہ کا مطلب گناہوں کا نقصان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا ہوگا ان کو، اور انہوں نے کیا سمجھا، ان کی زندگی اس پر شاہد ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قبیلے کی خاتون کا سے ایک گناہ سرزد ہو گیا. تنہائی کا گناہ تھا، وہ سرزد ہو گیا. اس خاتون سے رہا نہیں گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر انہوں نے اپنا اعتراف جرم کیا. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ارے جب کوئی اس پر آگاہ نہیں ہوا ہے تو اس گناہ کو چھپایا بھی تو جا سکتا ہے، لیکن جو ہے کوئی مخلوق دیکھے یا نہ دیکھے، اس گناہ سے اگر توبہ نہ کی جائے، اس گناہ کو سیریس نہ لیا جائے، اس غلطی کو سنجیدگی سے غور نہ کیا جائے، اور جس گناہ کو جس طریقے سے دور کرنا ہے اسے دور نہ کیا جائے، تو پھر وہ قیامت میں وہ مسئلہ بن سکتا ہے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے آنکھیں ملائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے منع کیا تھا، کیسی محنت کی تھی، کیسی لاجواب تربیت کی تھی، اس کے باوجود کوئی گناہ لے کر قیامت میں آئے. غرض ہے کہ وہ خاتون حاضر ہوئی اور پھر جو ہے انہوں نے اعتراف کیا، فکر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اس تکلیف اور اپنی اس دکھ کو بیان کیا. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے حضرات صحابہ کا کہ ایک موقع پر، ایک مہم یا ایک غزوے پر صحابہ تشریف لے جا رہے تھے. غزوہ تبوک کا واقعہ بچہ بچہ جانتا ہے، علماء، طلباء، عوام بھی جانتے ہیں کہ 3 صحابہ کے اوپر جو حالات اس وقت جو ہے آئے تھے. کئی لوگ ایک غزوے میں جانے سے رہ گئے تھے. بہت سے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ وہ باتیں کہی. تقریباً 70-80 افراد تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول کیا. لیکن ایک صحابی آئے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا تو انہوں نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا. انہوں نے اپنے غلطی کو تسلیم کیا اور اپنی غلطی کو مان لی. انہوں نے کہا کہ یہ غلطی مجھ سے عذر کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، باقاعدہ طور پر ارادتاً ہوئی ہے. آج کل میں اس سلسلے میں کوئی عذر پیش نہیں کرتا. انہوں نے اس جرم کو صحیح طور پر قبول کر لیا، حالانکہ ان کے لیے موقع تھا کہ وہ بول سکتے تھے کوئی بات بھی، لیکن انہوں نے اس بات کو اپنے لیے بہت خطرناک سمجھا. ایک غلطی ہو گئی ہے، اب اس ایک غلطی کے پاس دوسری غلطی کرنا نہیں چاہا. آپ حضرات کے سامنے واقعہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کیسی عطا کا معاملہ کیا. واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، سچی پکی توبہ کرتا ہے، یحب التوابین کے الفاظ آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف معاف فرماتا ہے بلکہ ایسے توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. آج ہم لوگ گناہوں کی لذت سے آشنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب توبہ قبول کر کے اسے نوازتے ہیں تو اللہ کی عطا و نوازشوں کی لذت سے ہم ناواقف اور محروم ہیں. ان الفاظ پر غور کرنا چاہیے کہ ایک تو توبہ قبول ہوتی ہے اگر شرائط ہو اس کے، مثلا ان چیزوں سے دور ہو جائے اور دل میں ندامت ہو،
احساس ہو کہ میں نے غلطی کی، ایسا نہیں کہ رو رہا ہے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اللہ معاف کر دے اللہ، آنکھیں بھی ٹپکا رہا، آنکھوں سے آنسو بھی ٹپک رہے ہیں، دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، دل اپنی جگہ پڑا ہوا ہے، دل میں ندامت نہیں ہے، پہلے دل میں ندامت، دل میں شرمندگی، دل شرمندہ ہو کر دل اس گناہ کو خارج کر دے، دل اس گناہ سے نفرت کرے، تو پھر کیا مجال ہے کہ وہ گناہ پھر اس کی زندگی میں نظر آئے، چاہے 8 دن گزر جائے، 10 دن گزر جائے، اور مہینہ گزر جائے، سال گزر جائے۔ اسی لیے یہ شرط لگائی گئی کہ وہ اسباب گناہ کو ترک کرنے کا ایک اثر ہے، اور دوسرا دل میں ندامت پیدا ہو، اس گناہ پر اتنا غور کرے، اس کی نحوست پر اتنا غور کرے، اس کی ہلاکت کو اتنا سوچے کہ واقعتاً اس سوچ اور اس غور و فکر کا نتیجہ دل میں ظاہر ہو، اور دل کہے کہ واقعتاً یہ بہت برا ہوا، دل پکار اٹھے، دل شرمندہ ہو۔ اور اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ آئندہ سچی پکی زندگی گزارنے کا ارادہ ہو، یہ بھی سچا ارادہ ہو کہ اب کی جو ہو گیا، مجھے ہلاک نہ کیا جائے، مجھے برباد نہ کیا جائے، مجھے اس کی سزا دنیا میں نہ دی جائے، طرح طرح کی سزائیں ملتی ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے اور مشائخ نے کہا ہے کہ بعض دفعہ علوم چھین لیے جاتے ہیں، ایک آدمی علم حاصل کیا ہے، گناہ وہ منحوس شے ہے کہ علم سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ مال کمایا ہوا ہے، مال چھین لیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ گناہوں کی نحوست سے آنکھیں چھین لی جاتی ہیں، گناہوں کی نحوست سے عقل میں کمی کر دی جاتی ہے، حافظے میں کمی کر دی جاتی ہے، اللہ حالانکہ اسے بہت اعلیٰ درجے کا جو ہے دماغ عطا ہوا تھا، بہت زبردست قسم کا حافظہ عطا ہوا تھا۔ یہ گناہوں کی نحوست بعض دفعہ دماغ پر اثر کرتی ہے، بعض دفعہ جو ہے دل پر اثر کرتی ہے کہ دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، آنکھوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، صحت پر اس کا اثر ہوتا ہے، بے برکتی چھاتی ہے۔ مستقل کتابیں ہیں گناہوں کا نقصان، گناہوں کے نقصان پر مضامین ہیں۔ غرض یہ ہے کہ ہم گناہ کی لذت کو اختیار کرتے ہیں، جبکہ ہم کو تاکید کے ساتھ، قوت کے ساتھ، بڑے بہترین انداز میں بتایا گیا ہے کہ گناہ کی طرف نہ جاؤ۔ ایک آدمی اگر سچی پکی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں، وہ مسئلے کو آخرت میں نہیں اٹھاتے ہیں، ورنہ وہ مسئلہ آخرت میں اٹھایا جائے گا، اس کی سزا دی جائے گی، شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ لہذا سچی پکی توبہ کریں، حضرات صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ غفلتوں کے جگہوں کو چھوڑے، غافلوں کے ساتھ رہنا چھوڑے۔ بلکہ ایک واقعہ کتابوں میں ایسا بھی ہے، حدیث کی کتابوں میں، کہ ایک آدمی کی زندگی بڑی غفلت میں گزر رہی تھی، بہت غفلت میں گزر رہی تھی، اسے ایسا لگتا تھا شاید میری مغفرت نہیں ہوگی، یا اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہونے کا نتیجہ ہے، اللہ کی رحمت کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے۔ لیکن وہ کسی صاحب جو ہے معرفت کے پاس پہنچا ہوگا، انہوں نے اسے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی تیری مغفرت فرما سکتے ہیں، آج بھی تو اللہ سے رجوع کر سکتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ہے کوئی آدمی کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لینا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہماری توبہ ٹوٹتی ہے، اس کا جواب بھی علماء نے دیا ہے، 100 بار بھی اگر توبہ ٹوٹی تو پھر توبہ کا رشتہ قائم کر لو۔ ہاں، غفلت کے ساتھ نہیں توڑنا چاہیے، پہلے توبہ کر کے اسے نبھانے کی ایڑی چوٹی کے ساتھ زور لگانا چاہیے۔ ہاں، اگر نہیں نبھا سکا، پھر ٹوٹ گئی تو پھر توبہ کرے، پھر کوشش کرے۔ تو وہ شخص آیا، کہنے لگا کیا میرے لیے بھی توبہ کا موقع ہے؟ ان اللہ کے جاننے والے، اللہ کی معرفت رکھنے والے نے جواب دیا کہ ہاں تیرے لیے بھی ہے۔ سچی پکی توبہ کرائی،
اور کہا ہے کہ اس ماحول سے تجھے دور جانا پڑے گا، دوسرے ماحول کی طرف جانا پڑے گا۔ خرج وہ اس ماحول تک نہیں پہنچ سکا، اس سے پہلے اس کی جو ہے موت واقع ہو گئی، لیکن توبہ اسے کام آئی۔ اس موقع پر مجھے یہ آیت یاد آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کو اپنا معبود مان لیا ہے، پیغمبر کو اپنا رسول تسلیم کرتے ہو، آخرت کے حقائق کو تسلیم کرتے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اپنے اندر خوف پیدا کر لو، جلوتوں میں بھی ڈرو، خلوتوں میں بھی ڈرو۔ ایسا نہیں کہ جلوتوں میں ڈرتے ہو، خلوتوں میں غافل ہو جاتے ہو، نہیں، ہر موقع پر ڈرنے لگو۔ اور اتنا ہی نہیں، کہیں تمہارے اوپر غفلت نہ طاری ہو جائے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اس طرف جاؤ جہاں پر میرا کوئی جو ہے سچا پکا بندہ بیٹھا ہو، جس کی توبہ رسمی توبہ نہ ہو اور جس کا ایمان بڑا مضبوط ایمان ہو، ایسا کوئی بندہ ہو یا ایسے کوئی بندے ہوں، سچے متقی بندے، حقیقی مومنین جہاں رہتے ہو، اگر بیٹھنا ہے تو ان کے پاس جا کر بیٹھو۔ اگر وہ تم کو برداشت کر لیں اپنی محفل میں تو تمہارا تو کام بن جائے گا، تمہاری تو پگڑی بن جائے گی، تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ ان کے ساتھ رہتے رہتے تمہارا دل ویسا قیمتی دل ہو جائے گا، تمہارا دماغ ویسا پاکیزہ ذہن بن جائے گا، تمہیں دائمی طور پر اللہ کی یاد نصیب ہو جائے گی اور تم کو گناہوں سے مناسبت ٹوٹ جائے گی۔ غرض یہ ہے کہ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے، اس آیت کا منشا میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تو روزانہ دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گناہ ہوتا ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے نیک کو بھی اللہ کی عظمتوں کی خاطر، نیکوں کو بھی استغفار سے استغنا نہیں ہے، بلکہ ان کو بھی گناہ، ان کو بھی توبہ خدا کی جناب میں کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ جیسی تلاوت ہونی تھی ویسی نہیں ہو سکی، جیسا ذکر ہونا تھا ویسا نہیں ہو سکا، جیسے جو ہے عبادت نماز ہونی چاہیے تھی، نماز کیسی ہونی چاہیے تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو تم ایسا پڑھو جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ کوئی آدمی خدا تعالیٰ کو دیکھ تو نہیں سکتا، اگر دیکھ لے تو اس کی نماز کا کیا عالم ہوگا؟ یا نہیں تو کہا کہ ایسی نماز ادا کرو گویا کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اسے احساس ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کیسی نماز ہوگی اس کی؟ اگر ایسی نماز پڑھنا ہے اور اگر ایسی نماز کسی بندے کے پاس نہیں ہے تو سوائے توبہ کے اس کے پاس اور کون سا راستہ ہے؟ ایسے نمازی کے لیے، ایسے عبادت گزار کے لیے، ایسے ذاکر کے لیے، ایسے تلاوت کرنے والے کے لیے، ایسے روزے دار کے لیے، لہذا توبہ اور استغفار سے ہمیں استغنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیت بھی ہمارے سامنے آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات سے منع کر دے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو کرنے کے لیے کہے تو یہ عام لوگوں کے جیسا منع کرنا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کو غور سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ بات سے بچنا ہمارے لیے بالکل سنجیدگی کے ساتھ ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ذرا غور کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ جس چیز سے منع کیا گیا واقعتاً وہ رکنے کی ہے، اس میں کوئی موقع اور چانس نہیں ہے۔ دیکھیے حضرات صحابہ کا کیا حال ہے کہ جس چیز سے منع کرتے ہیں وہ کیسا منع کرتے ہیں، اور اگر منع کردہ چیزوں میں لگ جاتے ہیں تو کیسے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے، صحابہ کے حالات، بزرگوں کے حالات، تب ہم کو عقل آئے گی،
जैसी अकल होना चाहिए, आखिरत की तैयारी की अकल, तब हमारे दिल में वो एहसास पैदा होगा। आखिरत की तैयारी का एहसास, हकीकी एहसास, जब तक हमारे दिल और दिमाग नहीं बदलेंगे तो फिर जुबानी बातों से क्या होगा। जुबान से कह भी दिया तो ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जब तक हमारा दिल नहीं बदलेगा, दिमाग हकाइक को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा, तो फिर जुबानी जमा खर्च लेकर हम क्या करेंगे। लिहाजा इस बात की कोशिश करें कि हम जुबान से भी, दिल से भी, दिमाग से भी हर एतबार से हकीकी तौर पर मोमिन बने। अगर कोई खुदा न खास्ता गुनाह हो चुका है तो उसको निहायत संजीदगी के साथ गौर व फिक्र करके अच्छी तरह तन्हाई में भी रोकर और जो है जलवत में भी रोकर जितने आंसू बहाना उसके लिए ज़रूरी है उतने आंसू बहाकर उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से धो डालें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमारी रहनुमाई फरमाए, हमारी रहबरी फरमाए कि आज हमारा क्या हाल है कि हम बंदे तो अहकमुल हाकिमीन के हैं और गंदे किस कदर हैं, और हम जो है उम्मती तो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, लेकिन आज इस उम्मती का क्या हाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या रास्ता इसे बताया था और ये किस रास्ते पर गया हुआ है और एहसास तक नहीं है कि मैं किस जगह गया हूँ। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता फरमाए और गुनाहों से बचने की हिम्मत अता फरमाए।